السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے 10 الگ الگ وظیفوں کے بارے میں۔ اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کا وظیفہ مل جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ بہت ہی محنت کی ہے ہم نے اس ویڈیو کو بنانے میں۔ اس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں ہم 5000 لائک کا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو پہ 5000 لائک ضرور کریں، جس سے ہماری ہمت اور حوصلہ بڑھ جائے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دیکھیے یہ سارے وظیفے چھوٹے چھوٹے اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ ان وظیفوں کی اجازت لینے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان وظیفوں کی اجازت عام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے وظیفے ہیں۔ ان کو کرنے سے کسی طرح کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ آپ ایک ساتھ 2 3 4 جتنے چاہو اتنے وظیفے کر سکتے ہو۔ آئیے اب ہم آپ کو ایک ایک کر کے 10 وظیفے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے چہرے کو نورانی کرنے کا وظیفہ اور چہرے کے پمپلز، دانے، داغ، دھبے دور کرنے کا وظیفہ۔ اگر آپ کے چہرے پہ دانے ہیں، یعنی کہ جن کو پمپلز بولتے ہیں، یا پھر کسی بھی طرح کے داغ دھبے، سکین کی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کیجئے۔ آپ کو یہ وظیفہ عشاء کے نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے اس کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ چاہے تو جا نماز پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ بستر پر بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کے یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا رقیبو، دھیان سے دیکھ لیجئے، ہندی اور انگلش دونوں زبانوں میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، ایسے کر کر آپ کو 3 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا رقیبو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے، آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیجئے اور ان ہاتھوں کو آپ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کو 2 دن، 4 دن یا 7 دن یا 11 دن کتنے دن کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا اور جو بھی آپ کے چہرے کے داغ دھبے ہوں گے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم دوسرے وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ ہے سیر کا درد دور کرنے کے لیے۔ جب بھی آپ کے سر میں درد ہو تو آپ اس وظیفے کو ضرور کیجئے۔ سب سے پہلے آپ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس میں بھی آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا مجیبو، دھیان سے دیکھ لیجئے، آپ کو اسکرین پر ہندی اور انگلش میں دکھ رہا ہے، یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو، ایسے کر کر 3 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ کو پچھلے وظیفے کی طرح کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اپنے سر پر پھرا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو تبھی کرنا ہے جب آپ کے سر میں درد ہو، یعنی کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تبھی آپ اس وظیفے کو کر لیجئے۔ آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں تیسرے وظیفے کے بارے میں۔ آج کا ہمارا تیسرا وظیفہ ہے بیماری دور کرنے کا وظیفہ۔ کوئی بھی بیماری ہے تو آپ اس وظیفے کو اس طریقے سے کیجئے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا ماجدو، دھیان سے دیکھ لیجئے، اسکرین پر آپ کو ہندی اور انگلش میں دکھایا جا رہا ہے، یا ماجدو، یا ماجدو، یا ماجدو، ایسے کر کے آپ 10 مرتبہ، یعنی کہ 10 مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام یا ماجدو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ 1 گلاس میں پانی لے لیجئے اور آپ اس پانی پر دم کر دیجئے، یعنی کہ اس پانی پر آپ پھونک ماریے۔ پھر اس کے بعد جو مریض ہے اس کو 3 گھنٹوں میں، یعنی کہ 3 سانسوں میں آپ اس پانی کو اسے پلا دیجئے۔
آپ چاہو تو خود اپنے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا پھر کسی اور سے اپنے لیے کروا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے صبح اور شام 7 دن تک لگاتار اس پانی کو پیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بیماری ہوگی اس سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے وظیفے کے بارے میں۔ آج کا ہمارا چوتھا وظیفہ ہے مشکلوں کو آسان کرنے کا وظیفہ۔ جب بھی کوئی غم یا پریشانی یا مشکل آ جائے تو آپ اس وظیفے کو اس طریقے سے کیجئے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ وہی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا قادرو، دھیان سے دیکھ لیجئے، ہندی اور انگلش دونوں زبانوں میں دکھایا جائے گا، یا قادرو یا قادرو یا قادرو، ایسے کر کے آپ 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز اس کو یا قادرو کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو 3 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں 5ویں وظیفے کے بارے میں۔ آج کا ہمارا 5واں وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے سائے میں رہنے کا وظیفہ۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا مقتدیرو، یہ آپ کو 20 مرتبہ یا مقتدیرو یا مقتدیرو یا مقتدیرو، اس طریقے سے آپ 20 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا مقتدیرو پڑھ لیجئے۔ پھر آپ کو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروعات میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو یہ وظیفہ بھی اتنا ہی کرنا ہے۔ جو شخص بھی روزانہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کے سائے میں رہے گا اور غیب سے اللہ تعالی اس شخص کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ بھی ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اس کی عادت بنا لینا ہے۔ اس کی کوئی دنوں کی لمٹ نہیں ہے، یہ آپ کو 11 دن یا 22 دن کتنے دن کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے چھٹے وظیفے کے بارے میں۔ ہمارا چھٹا وظیفہ ہے دعا قبول کرنے کا وظیفہ اور ہر چیز میں کامیابی کا وظیفہ۔ آپ کو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھے، نماز سے جیسے ہی فارغ ہو فوراً آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنے کے لیے 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا موکھرو یا موکھرو، دھیان سے دیکھ لیجئے، ہندی اور انگلش دونوں زبانوں میں دکھایا جا رہا ہے، یا موکھرو یا موکھرو یا موکھرو، ایسے کر کے 100 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا موکھرو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو شخص بھی روزانہ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی ہر نیک اور جائز دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اس وظیفے کی برکت سے اس کے سارے کام بننے لگیں گے۔ اس وظیفے کو آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ آپ کی دعا قبول بھی ہو جائے اس کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو جاری رکھیے۔ آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے 7ویں وظیفے کے بارے میں۔ آج کا ہمارا 7واں وظیفہ ہے بچوں کی حفاظت کا وظیفہ۔ آپ کو یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ کا نام یا وررو، دھیان سے دیکھ لیجئے، ہندی اور انگلش میں دکھایا جا رہا ہے، یا وررو یا وررو یا وررو، ایسے کر کر آپ 7 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا وررو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے۔ جو شخص بھی اپنے بچے پر روزانہ پڑھ کر دم کر دے گا اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی سپردی میں دے دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بالغ ہونے تک وہ بچہ تمام بری بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ 22 دن تک کرنا ہے۔ 22 دن تک یہ وظیفہ لگاتار کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ وظیفہ اپنے بچوں پر پڑھ کر ضرور دم کر دے۔ یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 8واں وظیفہ۔ آج کا ہمارا 8واں وظیفہ ہے کسی مقصد میں کامیابی پانے کا وظیفہ۔
یعنی کہ سکسیس ہونے کا وظیفہ، تو آپ کو یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا نافی او دھیان سے دیکھ لیجئے، ہندی اور انگلش دونوں زبانوں میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یا نافیو۔ اس طریقے سے آپ 20 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا نافیو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے۔ جو شخص کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیا کرے گا تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ آپ جب بھی کوئی کام شروع کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے یہ وظیفہ کر لے، اس کے بعد آپ اس کام کو شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے 9ویں وظیفے کے بارے میں۔ آج کا ہمارا 9واں وظیفہ ہے عزت پانے کا وظیفہ۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو شخص کسی جگہ جائے تو یہ وظیفہ راستے میں پڑھتا ہوا جائے، جیسے کہ ہم کسی انجان جگہ جا رہے ہیں یا کسی جاننے والی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں عزت پانا ہے، آپ اس طریقے سے اس وظیفے کو راستے میں پڑھتے ہوئے جائیے۔ آپ اس وظیفے کے سب سے پہلے شروع میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا آخیرو دھیان سے دیکھ لیجئے، یا آخیرو ہندی اور انگلش دونوں زبانوں میں دکھایا جا رہا ہے، یا آخیرو ایسے کر کر آپ کو ان لیمیٹڈ پڑھنا ہے، مطلب بنا گنتی کے آپ کو پڑھتے ہی رہنا ہے۔ جب آپ اس شخص کے پاس پہنچنے والے ہو تب آپ 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اس شخص کے پاس پہنچنے والے ہیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اس سے پہلے آپ 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پورا کر لیجئے۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے اور اس شخص کے پاس چلے جائیے، انشاءاللہ تعالی جہاں بھی یہ وظیفہ کر کے جاؤ گے اس جگہ پر عزت پاؤ گے۔ یہ وظیفہ آپ کو تبھی کرنا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، یعنی جب آپ کہیں ایسے ویسے جگہ پر جاؤ تبھی آپ اس وظیفے کو کر کے جاؤ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے آخری یعنی کہ 10ویں وظیفے کے بارے میں۔ آج کا ہمارا 10واں وظیفہ ہے بری اور گندی عادتوں کو ختم کرنے کا وظیفہ۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی گندی عادت ہے یا کوئی چیز کی گندی لت لگی ہوئی ہے اور وہ لت چھوٹ نہیں رہی ہے، یا گندے خیالات آتے ہیں، یا آپ کسی کی کوئی گندی عادت چھڑوانا چاہتے ہو، یہ وظیفہ اس طریقے سے کرے۔ سب سے پہلے آپ کو 1 بوتل میں پانی لے لینا ہے اور کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا حمیدو دھیان سے دیکھ لیجئے، ہندی اور انگلش دونوں زبانوں میں دکھایا جا رہا ہے، یا حمیدو ایسے کر کے آپ کو 90 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا حمیدو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے درود پاک شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پورا ہونے کے بعد جو آپ نے بوتل میں پانی لیا تھا اس پانی پر دم کر دیجئے، یعنی کہ اس پانی پر پھونک مار دیجئے، تو آپ کسی کو بھی یہ پانی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے جو بھی پانی پیے گا اس کی تمام بری عادتیں ختم ہو جائے گی اور اس کے دماغ میں جو گندے خیالات آتے ہوں گے اس سے نجات حاصل ہوگی۔ جب پانی ختم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملائے، یعنی کہ ایک بار کا پڑا ہوا پانی سالوں تک چلایا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ یہ ویڈیو بنانے میں تو ہم نے جو آپ کو ٹارگٹ دیا تھا 5000 لائک کا، تو ہماری ہمت بڑھانے کے لیے تو ہمارے اس ٹارگٹ کو ضرور پورا کیجیے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اکٹھے ایک ویڈیو میں 10 وظیفے آپ کو کہیں پہ بھی کوئی نہیں بتاتا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اس ویڈیو کو آنکھیں بند کر کے دل کھول کر شیئر کر دیجئے۔ پتہ ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کی بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔